بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربنا قديرا. الذي اصطفى من عباده المرسلين سيدا النبيين خاتم المرسلين محمدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وجعله سراجا منيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران ایمانی، میں نے اپنی تقریروں کا آغاز جس گفتگو سے کیا تھا اس کو منزل تمام تک پہنچانے کے لیے آج مجھے وقت کے دامن میں رہتے ہوئے جس قدر ممکن ہوگا اپنی بات کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا. کل میں نے اب عرض کیا تھا کہ ہدایت کے جو ذریعے ہیں، طریقے ہیں، وہ کیا کیا ہیں. میرے محترم سامعین کو یہ ذہن نشین ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ لوگ جو آسمانی مذاہب کو نہیں مانتے ان کے یہاں 3 طریقے ہیں، اور جو آسمانی مذاہب کو مانتے ہیں اور خصوصی طور پہ مسلمان ان کے یہاں 4 طریقے ہیں، اور جو در اہل بیت سے وابستہ ہیں ان کے یہاں 5 طریقے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بہرحال اس پہ کسی کی کوئی پابندی نہیں ہے، اپنے اپنے ذوق، اپنے اپنی سمجھ اور اپنے اپنے تحقیق کی بات ہے کہ کوئی 3 کو مانے، کوئی 4 کو مانے، کوئی 5 کو مانے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بات دراصل یہ ہے کہ حقیقت کی کسوٹی پہ پرکھ کر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ 3 ہی سے کام چل جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، اسے بھی مان لیا جائے گا. اگر یہ ثابت ہو کہ 4 کا ماننا ضروری ہے تو 4 کو مان لیا جائے. میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر تجربہ، تاریخ، عقل، فطرت یہ مطالبہ کرے کہ نہ 3 سے کام چلتا ہے نہ 4 سے کام چلے گا بلکہ 5 کی ضرورت ہے،
تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں تعصب سے کام نہ لیا جائے. پھر اپنی بات پہ اڑے رہنا کوئی سمجھداری کی بات بھی نہیں ہے, کوئی عقل مندی کی بات بھی نہیں ہے, اور نہ ہی اس سے وہ نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے جو انسان برآمد کرنا چاہتا ہے. وہ جو آسمانی مذاہب کو نہیں بھی مانتے ہیں وہ ان 3 باتوں کو تو مانتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ پہلے میں عرض کر دوں کہ ہدایت کے معنی کیا ہیں. ہدایت کے معنی ہے صحیح بات کا علم. بس اتنی مختصر سی بات ہے. صحیح علم کا نام ہدایت ہے. مثلا اگر میں کسی سے یہ پوچھوں کہ آج کیا دن ہے, مجھے نہیں اندازہ ہے, تو اتنی سی بات ہی ہدایت ہے کہ آج سیٹرڈے ہے. میں یہ پوچھوں کہ میں کس شہر میں بیٹھا ہوں, تو پوچھنے والے سے اگر یہ پوچھوں یہ شہر کون سا ہے, تو یہ بتانا نہیں کافی ہے کہ یہ شہر کا نام یہ ہے. کوئی بہت زیادہ الجھی ہوئی بات نہیں ہے, بالکل سادہ سی بات ہے, اور اسلام کا مزاج ہی سادگی ہے. یہ کوئی فلسفے کی کتاب نہیں ہے کہ اس کی گتھیوں میں آدمی کھوتا رہے. یہ تو شریعت سہلا ہے, اور اللہ نے خود بھی کہا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تو آسانیاں چاہتا ہے تمہارے لیے, دشواریاں نہیں. تو ظاہر ہے کہ تو بالکل سادہ سی بات ہے. یہ ہدایت کیا ہے, سورس آف انفارمیشن کیا ہے, سورس ہدایت کے ذریعے کیا ہے. اہم بات یہ ہے کہ ہم کس بات کو اپنی منزل تک پہنچنے کا ذریعہ بنائیں. اصل چیز یہ ہے وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم چل کے اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. تو کل میں نے اشارہ کیا تھا تھوڑا سا کہ سب سے پہلا جو ہر انسان کے پاس ذریعے سورس آف انفارمیشن ہے, ذریعہ معلومات ہے, وہ حواس خمسہ ہے, یعنی 5 سینسز. چھونا, چکھنا, سونگھنا, سننا, دیکھنا. یہ بہت بڑے ذریعے ہیں, بہت بڑے قیمتی چیزیں ہیں. ان میں سے خدا نہ خواستہ کسی ایک چیز سے بھی محرومی ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کتنی بڑی نعمت کھو دی. اگر سننے کی طاقت جواب دے گئی ہے تو آدمی ہر ایک کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ نہ جانے کیا کہہ رہے ہوں. اگر دیکھنے کی طاقت کمزور ہو گئی ہے تو پھر بس بیان نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو محرومی کا کس قدر احساس ہوتا ہے. ایسی سننے کی طاقت ہے, سننے کی طاقت ہے. ہر ایک طاقت اپنی اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے, اور یہ سب کی سب اپنے اپنے طور کے اوپر کام کرتی ہیں. ایک دوسرے کا ان میں کوئی بدل نہیں ہے. آدمی ذرا سا کسی سے پوچھ لیجئے, ذرا سی کڑوی چیز ہے, آپ لاکھ اس کی تفسیر بیان کرتے رہیں, تشریح کرتے رہیں, ایکسپلین کرتے رہیں, یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ کڑوا کسے کہتے ہیں اور میٹھا کسے کہتے ہیں. آپ لاکھ تقریر کر لیجئے, جسے یہ معلوم نہیں ہے کہ کڑوا کیا ہے, میٹھا کیا ہے, تو آپ اسے یہ ثابت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ خود اپنی زبان سے چکھ نہ لے. ممکن ہی نہیں ہے. جب زبان سے چکھ لے گا تو اسے پتہ چل جائے گا میٹھا کیا ہے, کڑوا کیا ہے.
کیونکہ یہ ذریعہ ہدایت ہے، یہ سورس آف انفارمیشن ہے۔ اگر آپ کسی انسان کو کسی کی آواز کے بارے میں بتائیں کہ بہت اچھی آواز ہے، بہت اچھا پڑھتا ہے، بہت اچھا مثلا کلام کرتا ہے، تو جب تک وہ سن نہیں لے گا اسے پتہ نہیں چلے گا کہ واقعی کیسی ہے، شیریں ہے یا کیسی ہے۔ کسی چیز کو آپ تعریف کریں، میں فلاں جگہ دیکھ کے آیا ہوں، بہت خوبصورت جگہ ہے، بہت خوبصورت مکان ہے، بہت خوبصورت بلڈنگ ہے، وہ سمجھ تو جائے گا، ابتدائی طور پہ سمجھ جائے گا کوئی اچھی چیز ہوگی، مگر حقیقت میں کتنی اچھی ہے یہ جب پتہ چلے گا جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک میک سینس، یہ ذریعہ ہے ہدایت کے، بغیر اس کے ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کس کو نہیں معلوم ہے آگ گرم ہوتی ہے، برف ٹھنڈی ہوتی ہے؟ میں اگر صبح سے شام تلک بھی تقریر میں دہراتا رہوں آگ گرم ہے، برف ٹھنڈی ہے، آگ گرم ہے، برف ٹھنڈی ہے، مگر اگر کسی کے ہاتھ پہ برف کی ڈلی رکھ دیجئے یا آگ کا انگارہ رکھ دیجئے تب اسے معلوم ہوگا کہ ٹھنڈ کا مطلب کیا ہے اور گرم کا مطلب کیا ہے، اسے نہیں معلوم۔ بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑے ذریعہ ہیں یہ حواس کے۔ اللہ نے ان کو دعوت دی ہے، اللہ نے انہیں دعوت دی ہے اور یہ کہا ہے کہ تم آخر ان سے کام کیوں نہیں لیتے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے ان کو دل دیا ان سے سوچتے نہیں، ہم نے انہیں کان دیے سنتے نہیں، ہم نے ان کو آنکھیں دی ان سے دیکھتے نہیں۔ یہ اسی لیے ہے کہ قدرت کے نزدیک یہ چیزیں ذریعہ ہدایت ہیں۔ اگر ذریعہ ہدایت نہ ہوتی تو یہ نہ کہتے کہ دیکھو اور سنو، توجہ فرمائیں گے۔ یہ بتانا جو ہے وہ خود ہی بتا رہا ہے، اس نے یہ بھی کہا ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے انسان کو ملے جلے مادے سے پیدا کیا ہے امتحان لینے کے لیے، اور ہم نے اسے قوت سماع دے دی، قوت بصارت دے دی۔ قوت سماع دیا، قوت بصارت دی ہے۔ کس لیے ہے؟ اسی لیے نا کہ کان سے سن کر آنکھوں سے دیکھ کے صحیح راستہ معلوم ہو جائے۔ یہ پہلا ابتدائی ذریعہ ہدایت ہے اور بہت بڑے اہم ہیں۔ مگر میرے عزیزوں، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ اتنے اہم ذریعے بھی بہت بڑے قیمتی ہوتے ہوئے بھی مکمل نہیں ہیں۔ یہ ذریعے مکمل نہیں ہیں، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے سنا ہے وہ حقیقت بھی ہو، جو آپ نے دیکھا ہے وہ واقعہ بھی ہو۔ کیوں؟ مثال کے طور پر عرض کر دوں کہ کوئی آہٹ ہوئی، دروازے سے باہر نکل کے دیکھا، ایک شاعر نے تو کہہ بھی ڈالا اسی بات کو کہ انداز، حالانکہ وہ مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ انداز ہو بہو تیری آواز پاکا تھا، باہر نکل کے دیکھا تو جھونکا ہوا کا تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو اس نے سوچا تھا، وہ سنا تھا وہ کچھ اور تھا، دیکھا تو کچھ اور تھا۔ ایسے ہی چاند دیکھنے میں اکثر خاص طور پہ عید کا چاند بڑے اہتمام سے دیکھنے کی کوشش ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ رمضان کا چاند دیکھنے میں اتنی توجہ ہو یا نہ ہو، مگر عید کا ضروری ہے۔ تو کبھی کبھی آسمان اگر صاف ہے تو کچھ ایسی جھلک سی نظر آتی ہے کہ جیسے چاند ہو۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، کچھ ایسا لگتا ہے
اب جو غور کیا تو کہا کہ نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں، ایسے ہی ایک جھلک سی تھی جو ہمارے خیالات کی تھی. اور اس سے بڑھ کے کبھی کبھی پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوئی 2 ٹرینیں ہیں، ایک میں بیٹھے ایک برابر میں کھڑی ہے، لگتا یہ ہے کہ جو چل رہی ہے وہ کوئی اور ہے، جو کھڑی ہے وہ کوئی اور ہے، پتہ چلا بالکل الٹا ہے. بالکل الٹا ہے. جسے ہم چلتی ہوئی سمجھ رہے ہیں وہ کھڑی ہے، اور جسے ہم کھڑی ہوئی سمجھ رہے ہیں وہ چل رہی ہے. آنکھوں نے تو دیکھا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حواس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، بڑے قیمتی ہوتے ہوئے بھی آخری نہیں ہے، آخری ذریعہ ہدایت نہیں ہے. پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آنکھ نے دیکھا کان نے سنا، اس کو پرکھنے کے لیے اللہ نے ایک اور قوت دی ہے جس کا نام عقل ہے. اس کا نام عقل ہے، تاکہ آپ اندازہ یہ ہو سکے کہ جو دیکھا ہے وہ واقعی صحیح ہے، جو سنا ہے وہ واقعی صحیح ہے. اس کو پرکھنے کے لیے اللہ نے عقل دی ہے، اور عقل کے ذریعے سے انسان سب کچھ معلوم کرتا ہے. کیا کیا کچھ نہیں ہے جو دیکھا ہے اس کو اور گہرائی عقل نے عطا کی، جو سنا ہے اسے گہرائی عقل نے عطا کی، جو بھی اس نے چکھا ہے اس کے بعد میں اسے عقل نے ثابت کیا کہ ہاں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہوا برادران عزیز کہ جو بھی ہمارے حواس خمسہ ہیں وہ قیمتی ہوتے ہوئے بھی آخری مرتبے پر نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بر محمد آل محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان کو اعتبار بخشنے کے لیے ضروری ہے کہ عقل کی کسوٹی پہ پرکھ لیا جائے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عقل ہے، بڑی قیمتی چیز، بہت قیمتی چیز. جو کچھ بھی کاروبار ہے وہ سب عقل ہی کا ہے. آج جتنا بھی انسان نے ترقی کی ہے وہ عقل ہی کی بدولت ہے. یہ جو فاصلوں کو سمیٹ کے رکھ دیا، اتنی بڑی دنیا کو ایک گاؤں میں تبدیل کر لیا، یہ سب عقل ہی کے کارنامے ہیں. اللہ اکبر. مگر بہت بڑے ذریعہ ہے ہدایت کا کہ کوئی بھی اگر کوئی بات کہہ رہا ہو تو عقل کی کسوٹی پہ پرکھ لو کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. عقل ساتھ دے تو مان لو، عقل ساتھ نہ دے تو نہ مانو. ہے نا؟ یہی ہے. اسی کے لیے تجربے بنائے، اسی کے لیے پرکھنے کی کوشش کی، اصول بنائے، منطق بنی، فلسفہ بنا، سائنس بنی، سب کچھ اسی کا کھیل ہے. مگر یہ عقل عجیب ہے. یہ ایک طرف جہاں انسان کی حفاظت اور زندگی کی بقا کے لیے دوا بناتی ہے، وہاں ختم کرنے کے لیے ہتھیار بھی بناتی ہے. یہ ہتھیار بھی بناتی ہے. یہ جہاں اچھے راستے چلنے کے واسطے انسان کو نئی نئی منزلوں سے آشنا کرتی ہے، یہ ان کے لیے بھی سامان فراہم کر دیتی ہے کہ جو نوچنے کے لیے نکلے ہیں. ایک سے ایک طریقہ جیب کاٹنے کا بھی یہی سکھاتی ہے کہ کیسے آپ کسی کا مال چھین سکتے ہیں. توجہ چاہو. یہی عقل ہے کہ جو انسان کو یہ بتاتی ہے کہ اچھا کرے تو کیا کرے اور برا کرے تو وہ بھی راستے یہ بتاتی ہے. ہے نا توجہ؟ تو پھر عقل اب منزل یہ ہے کہ عقل تو اس موقع پہ آ کے بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بھی عقل کر رہی ہے وہ سب درستی کر رہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایک دوسرے کو صحیح راستہ دکھاتا ہے وہ بھی عقل کی بنا پر، جو کسی کو غلط راستے پہ ڈالتا ہے وہ بھی اپنے فائدوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، یہ بھی عقل ہے. یہ آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، یہ بے وقوفوں کے کارنامے نہیں ہیں،
یہ عقل مندوں ہی کے کارنامے ہیں نا. توجہ فرمائیں صلوات پڑھیں بر محمد. یہ بیوقوفوں کے کارنامے نہیں ہے. بیوقوف تو خود کو نہیں بچا سکتا تو دوسرے کو کیا گمراہ کرے گا. یہ تو وہی ہے کہ جن کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو غلط راستے پر ڈال سکتے ہیں. یہ دوسرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 5 سینسر تھے بڑے قیمتی تھے مگر ناکافی تھے. عقل بہت قیمتی چیز ہے مگر ناکافی ہے. توجہ چاہوں گا. تیسری چیز کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ وہ اس کے اندر ایک چھپی ہوئی قوت ہے جسے ضمیر کہتے ہیں، وجدان کہتے ہیں، کانشنس کہتے ہیں. وہ بڑے سے بڑا آفیسر، وہ ملٹری کا آفیسر کہ جس نے بہترین دماغ کے ساتھ وہ ملکوں کو فتح کیا، مگر آخر میں اس کا ضمیر اتنی ملامت کرتا ہے، اتنی ملامت کرتا ہے کہ یہ میں نے سب کچھ کیا مگر غلط کیا. میں نے سب کچھ کیا مگر غلط کیا. یہ تیسری طاقت ہے. یہی قرآن مجید نے اس کو نفس لوامہ کہا ہے. لا اقسم بنفس اللوامہ، ملامت کرنے والے نفس کی قسم. یہ ایک ذریعہ ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ عقل کے کارنامے ایک طرف، ضمیر کی آواز ایک طرف ہے. صلوات بر محمد. یہ وجدان جو ایک الگ سی قوت ہے، بڑا ہی عجیب ذریعہ ہے. کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ یہ وجدان ہی تو ہے جو ایک بڑے سے بڑا شاعر پیدا کر دیتا ہے. شیکسپیئر دوسرے کیوں نہیں ہو سکے؟ انیس کو دوسرا کیوں نہ ہو سکا؟ کیا محنت اور نہیں کرتے ہیں؟ کیا وہ کوشش دوسرے نہیں کرتے ہیں کہ نہیں ان کا وجدان کچھ اور ہے، ان کا وجدان کچھ اور ہے؟ یہ مگر بہت بڑی طاقت ہے. جب انسان اپنی غلطیوں کو کی معافی مانگتا ہے، سب کچھ صاحب طاقت ہوتے ہوئے بھی، جبروت ہوتے ہوئے بھی جب اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہے تو وہ کسی اور بنا پر نہیں، اسی اپنے ضمیر کی آواز پر. اس کا ضمیر اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا کہ جو کچھ بھی میں نے عقلی گھوڑے دوائے ہیں وہ ایک طرف ہے لیکن ہے تو غلط، ہے تو غلط. اللہ اکبر. پھر اس کی خوبی عجیب ہے. پہلی مرتبہ جب انسان کو غلط کام کرتا ہے تو پچھتاتا ہے. اس کی قدم مشکل سے اٹھتے ہیں، اٹھ گئے ہیں تو آنے کے بعد میں گھبرا میں نے کیا کر دیا. مگر اگر اسی کام کو ریپیٹ کرتا رہے، دوہراتا رہے تو ضمیر ختم ہو جاتا ہے. پھر ضمیر ختم ہو جاتا ہے، پھر ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں رہتی. جو پروفیشنل کرمنل ہوتے ہیں ضمیر ان کے پاس بھی تھا جو اب نہیں ہے، اس لیے کہ برے عمل کی تکرار کرتے کرتے ضمیر نے خود کو دبا لیا. ضمیر نے خود کو دبا لیا کہ بس اب نہیں میرے بس کی بات. یہ تھی وہ 3 چیزیں جو میں نے عرض کیا تھا کہ جس میں کسی مذہب کا کوئی دخل نہیں ہے. کسی مذہب کا مانتا ہوں یا نہ مانتا ہوں، ان تینوں کو ہم مانتے ہیں. یہ 3 ذریعے ہیں انفارمیشن کے جو بتاتے ہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. یاد رکھیں، پہلا ذریعہ حواس، دوسرے عقل، تیسرے وجدان. اب مذہب کی وادی میں قدم رکھیے جو چوتھا ذریعہ ہے، اس کا نام ہے وحی الہی. میرا ضرور یقیناً ایک مشکل وادی سے میں ضرور گزاروں گا، لیکن میرا محترم مجمع میرا ساتھ دے گا. مجھے ایک بات اپنی عرض کرنا،
یہ مذہب کی وادی میں قدم رکھا تو کہا چوتھا ذریعہ ہے وحی الہی. یہ وحی کیا ہے کہ اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، مالک کائنات سے ہے. وہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جو ذریعہ اپناتا ہے وہ ان سب سے بلند ہے. حواس غلطی کر سکتے ہیں، عقل غلطی کر سکتی ہے، وجدان غلطی کر سکتا ہے، مگر وحی میں غلطی نہیں. پر محمد علی محمد مرنتر سلام صلی علی محمد وعلی محمد. وحی میں غلطی نہیں ہوگی. اور اسی لیے پروردگار نے اپنے نبی کے لیے یہ نہیں کہا، نبی بولتے بھی تھے، نبی کے لیے جو ضمانت دی ہے وہ یہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہمارا نبی تو اپنی طرف سے بولتا ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو وحی اتر آتی ہے. یعنی وحی وہ بلند مرتبہ چیز ہے کہ جب وحی نازل ہو گئی ہے تو غلطی کا امکان ختم ہو گیا. تھوڑا سی میں گفتگو ہے مگر ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ صاحب فہم مجمع ہے. بسم اللہ سبحان اللہ. یہ وحی کا ذریعہ ہے. جب ادھر سے وحی ہو گئی اب وہاں کوئی غلطی نہیں ہے. جب وحی اگر نازل ہو گئی ہے تو اب غلطی کا کوئی امکان باقی نہیں ہے. اللہ اکبر. بے شک بے شک. یہ وحی ہے جو اس کی طرف سے آئی ہے کہ جو مالک کائنات ہے، عالم کائنات ہے، اللہ میں عالم اسرار ہے، عالم خفیات ہے، جو ہر چیز کی باریکیوں سے بھی واقف ہے، گہرائیوں سے بھی واقف ہے، تنہائیوں سے بھی واقف ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ جو بتائے گا وہ بالکل درست ہے. یہ وہی آتی کس پر ہے؟ میرا ساتھ دیں گے؟ بسم اللہ بسم اللہ. نہیں مجھے تو اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ آپ ساتھ پر دیں گے. محمد علی محمد مرنتر سلام صلی علی محمد وعلی محمد. میری بات ادھوری رہ جائے گی لیکن اس کو مجھے پیش کرنا ضروری ہے. بسم اللہ. چوتھا ذریعہ ہے وحی کا. اس میں تمام مسلمان متفق ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ بھی متفق ہیں. وہ بھی کہتے تھے کہ ان پہ اللہ کی طرف سے پیغام آتا تھا. بے شک. یہ وحی آتی کس پر ہے؟ کہ رسول پر. بے شک رسولوں پر آتی تھی اور کہا بھی ہے کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ وَمِن بَعْدِهِ. ہم نے آپ پر بھی وحی نازل کی اور نوح پر بھی وحی نازل کی اور جو اس کے بعد انبیاء گزرے ہیں ان پر بھی وحی نازل کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے وحی کس پر اتاری ہے؟ نبیوں پر. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر قرآن پڑھتا ہوں تو کچھ اور ملتا ہے. وحی کس پر اتاری؟ نبیوں پر. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ وحی صرف نبیوں ہی پر نہیں اترتی، اوروں پر بھی اترتی ہے. وہ کس پر؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. ہم نے ان کو امام بنایا ہے اور ان کو وحی نازل کی ہے کہ وہ خیر کرتے رہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. ہم نے ان پہ وحی نازل کی ہے کہ وہ بھلے کام کرتے رہیں، خیر کرتے رہیں. اب تو پتہ چل گیا قرآن کی لفظیں میری نہیں ہے. وحی کس پر اترتی ہے؟ نبی پر بھی، امام پر بھی. اب یہ نہ کہیے کہ تنہا وحی مخصوص نبی سے ہے. جو وحی اتارنے والا ہے وہ کہتا ہے میں نے نبی کو بھی وحی دی ہے، امام کو بھی وحی دی ہے.